السلام علیکم۔ نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبی الحسن۔ آج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیض آباد دھرنے میں نظرثانی درخواستوں پر سماعت کی ہے۔ یہ کیس جو ہے عمل درآمد کے مرحلے پر ہے اور آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو حکومت کی جانب سے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی تھی 3 رکنی فیض آباد دھرنے میں جو احکامات سپریم کورٹ نے جاری کیے تھے اس پر عمل درآمد کے لیے اس کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ اٹارنی جنرل فار پاکستان نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وفاقی حکومت کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت کمیشن بنائے گی اور اس کے ٹی او آرز بھی جو ہے تو واضح کرے گی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ کہنا تھا کہ جو فیکٹ فائنڈنگ کے ٹی او آرز ہیں وہ اتنے وسیع کر دیے گئے ہیں کہ اس کے کارروائی کا آغاز ہونے سے پہلے ہی سب بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جانزیب عباسی، ایکسپریس نیوز سے منسلک ہیں۔ ان سے چل کر آج کی سماعت کی تفصیلات لیتے ہیں۔ جی جانزیب عباسی، آج کی سماعت جو کہ 5 گھنٹے سے زیادہ تقریباً اس پہ محیط تھی، تو کیا کیا اہم باتیں ہوئی اور ابصار عالم کا جو معاملہ ہے وہ کیا تھا؟ شکریہ سبھی۔ سچی تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اتنی طویل ہیئرنگ تھی جو شاید چیزیں کو ایک ویڈیو میں سمیٹنا جو ہے وہ ناممکن ہوگا، لیکن پھر بھی کوشش کریں گے کہ ہم اپنے ناظرین تک تمام ڈیٹیلز جو ہے وہ شیئر کریں۔ آج جب اس کورٹ پروسیڈنگ کا باضابطہ طور پہ آغاز ہوا، اٹارنی جنرل فار پاکستان رستم پر آئے اور انہوں نے آ کے سپریم کورٹ کو بتایا جی کہ ہم نے ایک رپورٹ فائل کی ہے اور اس رپورٹ میں ایک اسپیشل فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو ہے وہ ہم نے بنائی ہے۔ اس میں یہ ہیں، مطلب ایک سیکٹری لیول کے کچھ لوگ ہیں، ایک ڈائریکٹر لیول کے ISI کا ایک آفیسر ہے اس میں۔ تو اس پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سوال اٹھایا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ یہ جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی اگر یہ کہے کہ جی فلاں شخص کو ہم نے بلانا ہے آپ آ جائیں، تو کیا وہ آ جائے گا؟ اور اگر نہیں آتا تو کیا یہ کمیٹی دوبارہ ریکویسٹ کرے گی؟ اور یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ کمیٹی ایگزیکٹلی کس پوائنٹ کے اوپر انویسٹیگیٹ کرے گی یا فیکٹ فائنڈنگ کس ایشو پہ کرنی ہے۔ کسی کا نام بھی اس میں مینشن نہیں ہے کہ آپ نے ڈٹرمن اس کا رول کرنا ہے، جیسے کہ فیض حمید کا نام بار بار آ رہا ہے، ان کا رول ڈٹرمن کرنے کے لیے ٹی او آرز میں کچھ نہیں ہے۔ جی بالکل درست ہے۔ تو یہ وہ تمام سوالات تھے جس کے بعد پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو یہ کہنا پڑا کہ یہ جو اسپیشل فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی آپ نے بنائی ہے یہ انلیگل ہے، اس کی قانون کے نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو پھر اچانک سے اٹارنی جنرل فار پاکستان نے رضاکارانہ طور کے اوپر یہ کہہ دیا کہ ہم پھر اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ایک انکوائری کمیشن بنا دیتے ہیں۔ اور پھر انکوائری کمیشن کی جب بات ہوئی تو پھر اس کے بعد اگلی باری تھی جناب ابصار عالم جو سابق چیئرمین پیمرا ہیں، وہ پیش ہوئے۔ انہوں نے اپنا ایفیڈیوٹ پڑھا اور کورٹ کو یہ بتایا کہ جب فیض آباد دھرنا چل رہا تھا اس وقت جو فیض حمید تھے DGC اور ان کی جو ٹیم تھی یا ان کے جو ماتحت یا سب آرڈینیٹ تھے ان کے، وہ میڈیا پالیسیز پہ مداخلت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا مثال کے طور پہ ایک ٹی وی چینل ہے وہ وائلنس جو ہے وہ کریٹ کر رہا تھا ملک میں یا معاشرے میں، چینل 19۔ جی تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس چینل کی نشریات بند کر دی۔ تو 3 کالز آئیں مجھے اور جنرل فیض حمید اور ان کے لوگ کالز کر کے کہتے تھے کہ یا تو آپ اس چینل کو کھولیں یا پھر پورا میڈیا بند کر دیں، لیکن میں نے کوئی بھی غیر قانونی کام جو ہے وہ ماننے سے یا غیر قانونی اقدام یا غیر قانونی حکم ماننے سے میں نے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے پریس کانفرنس کی، میں نے مختلف خطوط لکھے، اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو خط لکھا، اس وقت کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کو لکھا، ثاقب نثار کو لکھا کہ ہمارے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے۔ میڈیا کے اندر کچھ روگ ایلیمنٹس ہیں جو سرکش عناصر ہیں جو ہے وہ اس طرح کی مہم میں شامل ہیں، میرے خلاف مقدمات بنائے گئے، مجھے بطور چیئرمین پیمرا ہٹایا گیا، میرے خلاف کیسز بنائے جاتے رہے۔ ایک موقع پہ جب یہ پوچھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہ جو آپ کس پٹیشن پہ ہٹے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ جو لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن آئی تھی۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ وہ پٹیشنر کون ہے؟ تو اس نے کہا جی ہم صحافیوں میں مشہور تھا کہ وہ کسی ایجنسی کا بندہ تھا یا اس کے پیچھے ایجنسیاں تھیں، اور اس کے وکیل ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب تھے مشہور و معروف۔ تو انہوں نے یہ بھی بتایا کورٹ کو، اور پھر اس کے بعد جسٹس اطہر من اللہ نے ابصار عالم کی تعریف کی اور کہا جی کہ آپ جس انداز میں جو ہے یہاں پہ دلیری کے ساتھ آئے ہیں اور یہ وہ بات جو بہت سے لوگ نہیں کر سکے وہ آپ نے کی۔ یہاں پہ اس ملک کا اصل المیہ یہی ہے کہ جب کوئی چلا جاتا ہے، جب کوئی کرسی سے
نیچے اتر جاتا ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر ہی کیوں نہ ہو، تو نیچے اتر کے پھر سارے یہی رونا روتے ہیں کہ جی ہم دباؤ کا شکار تھے، ہم بڑے کمزور تھے، لیکن جب وہ پاور میں ہوتے ہیں تو اس وقت کوئی بات نہیں کرتا، اس انہوں وقت نے یہ بھی کہا، میں آپ کو جو ہے تو انٹرسیپٹ کیا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو پریشر والا جو یہ ہے بڑا کنوینئنٹ ایک ٹول بن گیا ہے کہ جو بھی کرسی سے اترتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھ پہ دباؤ تھا. جی بالکل ایسے ہی ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس کو بطور ہتھیار اب استعمال کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی اب جیسے کوئی پی ایم ہے وہ بھی کرسی سے اترتا ہے اور اتر کے کہتا ہے جی کہ ہمارے اوپر بڑا دباؤ تھا اور ہم نے جو ہے نا وہ اس دباؤ کے ماحول میں ہم نے کام کیا، ہم بڑے مجبور تھے. تو بہرحال یہ ایک سیگمنٹ ہو جاتا ہے ختم. پھر اس کے بعد آ اور جاتے ہیں جسٹس اطہر من اللہ نے یہ بھی کہا کہ آپ نے پورے سسٹم کو ایکسپوز کیا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. پھر سیکنڈ فیز آ جاتا ہے جناب اچھا موجودہ چیئرمین پیمرا. اسی پہ ہی ابصار عالم کہی انہوں نے ایک جگہ پہ کلمہ بھی پڑھا جب کمیشن کی بات ہوئی. وہ یوں ہوا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ دیکھیں حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم ایک انکوائری کمیشن بنا رہے ہیں، تو اگر یہ کمیشن بنا تو پھر جرا بھی ہونی ہے، اور جرا نہ صرف آپ کسی پہ کر سکتے ہیں بلکہ کوئی آپ پہ بھی کر سکتا ہے. جن صاحب کا آپ نام لے رہے ہیں اگر وہ آپ کے اوپر جرا کریں تو کیا آپ وہاں پہ کمیشن میں پیش ہوں گے؟ کیا آپ کمیشن کے سامنے پیش ہو کر تمام ڈیٹیلز جو ہیں وہ بتائیں گے؟ تو پھر افسر عالم تھوڑی دیر کے لیے رکے، لمبی سی ایک سانس لی اور پھر کہا جی کہ میں کلمہ پڑھا اور کہا جی کہ میں کمیشن اگر مجھے بلائے گا تو میں پیش ہوں گا، اور یہی حقیقت، یہی تمام ڈیٹیلز جو ہیں یہ میں کمیشن کے سامنے بھی جا کر رکھوں گا، کمیشن کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا. پھر آ جاتے ہیں جناب محمد سلیم بیگ صاحب جو کہ چیئرمین پیمرا بھی ہیں. وہ آئے تو ان سے کورٹ نے پھر کم از کم 36 دفعہ ایک ہی سوال پوچھا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے ریویو فائل کیا تھا کیا یہ آزادانہ طور کے اوپر آپ نے فائل کیا ہے یا حکم اوپر سے آیا تھا یا کسی کی ہدایات تھی؟ تو انہوں نے کورٹ کوشچنس کے اوپر بار بار اپنے موقف کو تبدیل کیا. جیسے پہلا موقف ان کا یہ تھا کہ جی وہ سارے ریویوز فائل کر رہے تھے، میں نے بھی فائل کر دیا. پھر ایک جگہ پہ انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ دیکھیں جی مجھے جو اتھارٹی ہے اس نے وربلی کہا تھا، تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ وربلی کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی، آپ ریٹن میں دکھائیں کہ آپ کو کسی نے کہا تھا. تو پھر انہوں نے آرڈیننس پڑھوایا. جی پیمرا آرڈیننس پڑھوایا. اور پھر انہوں نے ایک اور موقف عجیب سا اختیار کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی یہ میرا خود اپنا فیصلہ تھا. تو پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو اوپن کورٹ میں آرڈر لکھوایا اس میں انہوں نے کہا کہ جو چیئرمین پیمرا ہیں ان کا کردار ایک کٹ پتلی جیسا تھا، یعنی پیچھے سے کسی نے ڈوریاں ہلائیں اور ایک پپٹ کے طور کے اوپر انہوں نے ایکٹ کیا، اور ایک پپٹ کے طور کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ آ کے ریویو فائل کر دیا. اور کورٹ کے بار بار پوچھے جانے والے سوالات کے اوپر کوئی بھی تسلی بخش جواب دینے میں چیئرمین پیمرا ناکام رہے. پھر شروع ہوتا ہے فیز الیکشن کمیشن کے وکیل ملک قمر افضل کا. وہ آتے ہیں اور ایک جواب جو انہوں نے جمع کروایا ہوتا ہے سپریم کورٹ میں وہ جواب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ٹی ایل پی کے حوالے سے اسکروٹنی کمیٹی نے تحقیقات کی اور ان تحقیقات میں ہمیں یہ علم ہوا کہ جی یہ تقریباً جو ہے نا لگ بھگ کوئی 15 لاکھ اور کچھ روپے جو ہیں یہ فورن فنڈنگ ہے. تو یہ اٹس لائک اے پینٹ. تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ ایک طرف یہ مان بھی رہے ہیں کہ یہ فورن فنڈنگ ہے اور ادھر کہہ رہے ہیں یہ اٹس لائک اے پینٹ. تو یہ پینٹ ہے تو پھر مینگو کیا ہوتا ہے؟ اسے کہا کہ لا میں تو لکھا ہوا ہے بھائی، الیکشن ایکٹ 2017 میں لکھا ہوا ہے، کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی فورن فنڈنگ نہیں لے سکتی، اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں یہ پینٹ ہے. تو اس پہ پھر الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ جب جواب جمع کروایا گیا تھا تو اس وقت الیکشن کمشنر کچھ اور تھے، اب الیکشن کمشنر اور ہیں. اور پھر مجبوراً جب کورٹ کی جانب سے بار بار سوالات کیے جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی اس جواب کو واپس لینا چاہتے ہیں. کورٹ نے پھر وہ جواب رد کر دیا، مسترد کر دیا، اور یہ ہدایت دی ہے الیکشن کمیشن کو کہ وہ 1 مہینے کے اندر ٹی ایل پی کے جو ایسڈز ہیں یا جو فورن فنڈنگ کا معاملہ ہے اس کو دوبارہ جانچ کے اس حوالے سے رپورٹ جو ہے وہ مرتب کرے اور سپریم کورٹ میں جواب جمع کروائے. اب آتے ہیں شیخ رشید احمد کے اوپر. شیخ رشید احمد کے حوالے سے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ پیش ہوئے ان کے، اور انہوں نے کہا جی کہ شیخ رشید احمد کے وکیل امان اللہ کنزانی جو ہے وہ بلوچستان کی صوبائی کا کابینہ کا حصہ ہیں، وہ بطور وکیل پیش نہیں ہوئے، اور میں نے جو ہے یہ جواب شیخ رشید کے ذریعے جمع کروا رہا ہوں کہ وہ اپنا ریویو واپس لینا چاہ رہے ہیں اور میرا شیخ رشید سے رابطہ نہیں ہو رہا. تو اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کنٹراڈکٹ باتیں کر رہے ہیں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں شیخ رشید ریویو واپس لینا چاہ رہے ہیں، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں
کہ جناب آپ کا CTC سے رابطہ ہی نہیں ہوا، تو آپ اتنے سینئر ہیں تو آپ یہ اس طرح سے کیسے کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر پھر کورٹ نے شیخ رشید احمد کو نوٹس جاری کیا ہے اور کہا جی کہ ہم آپ کو ایک موقع اور دیتے ہیں. کورٹ پروسیڈنگ کے دوران چیئرمین پیمرا کے وکیل جو تھے حافظ SA رحمان، ان سے کورٹ نے پوچھا کہ جی آپ جو افسار عالم نے جو بیان حلفی دیا ہے اس کے اوپر آپ ہمیں بتائیں. انہوں نے کہا مجھے کل ہی ملا ہے، میں اس کو پڑھ نہیں سکا، دیکھ نہیں سکا. ایک موقع پہ جب وہ چیئرمین پیمرا سلیم بیگ سے کورٹ کوشچن کر رہی تھی تو بیچ میں جواب دینے کی کوشش حافظ SA رحمان نے کی. چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا جی کہ آپ انٹرپٹ نہ کریں. تو پھر حافظ SA رحمان صاحب نے یہ کہا جی کہ میں پھر اپنا وکالت نامہ واپس لے لیتا ہوں اور آپ مجھے جو ہے نا کورٹ سے جانے کی اجازت دے دیں. چیف نے کہا جی آپ نے جانا ہے چلے جائیں. تو چیف جسٹس صاحب نے جب یہ کہا تو وہ بیچارے لاٹھی اٹھائے ہوئے کورٹ روم سے باہر نکل گئے. اچھا، یہ آج کی ہیئرنگ میں اگر ہم فیض آباد دھرنے کی ججمنٹ دیکھیں تو اس میں ایک ہسٹری بتائی ہوئی ہے. یہی آتھر جج تھے جسٹس قاضی فائز صاحب، اور اس میں پاکستان عوامی تحریک کی بھی کا بھی جو دھرنا تھا اس کو بھی مینشن کیا گیا، اس کو بھی شامل کیا گیا. لیکن فیض آباد دھرنے میں تو پاکستان عوامی تحریک کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو آج چیف جسٹس قاضی فائز نے تنقید کی ہے ڈاکٹر طاہر القادری پہ، کیا ایسا ہونا چاہیے کہ جب ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے؟ دیکھیں یہ فیض آباد دھرنا ججمنٹ میں صرف طاہر القادری کا حوالہ نہیں ہے، اور PTI کے 2014 کا دھرنے کا حوالہ بھی ہے، اور پھر MQM نے جو کچھ کیا اس کا بھی ذکر ہے. جب یہ افتخار چودھری صاحب وہاں پہ کراچی پہنچے تھے، سانحۂ کارساز ہوا تھا، اس کا بھی واقعہ. تو یہ تینوں واقعات بیان کرنے کا مقصد ججمنٹ میں یہ ہے. میں نے ججمنٹ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پڑھا ہے. اس جو ججمنٹ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ ملک میں جو دھرنا کلچر ہے اس سے کیا کیا لاس ہوتا رہا اور اس کی کیا کیا ہسٹری ہے. تو وہ پھر MQM سے شروع ہوا کہ MQM نے یہ کیا، پھر لوگ مارے گئے. پھر اس کے بعد طاہر القادری آیا، اس نے یہاں پہ دھرنا دیا، زندگی مفلوج ہوئی، کوئی لاء کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. PTI آئی، اس نے دھرنا دیا، لاء پہ امپلیمنٹیشن نہیں آئی. تو بیسکلی ججمنٹ میں یہ آرگومنٹ بلڈ کیا گیا کہ رائٹ ٹو ایسوسیشن یا پروٹیسٹ کا جمہوری حق ہر کسی کو ہے، لیکن وہ حق جو ہے وہ پیسفل ہونا چاہیے، عام آدمی کی زندگی متاثر نہیں ہونی چاہیے. تو اس آرگومنٹ کو ججمنٹ میں بلڈ کرنے کے لیے یہ 3-4 حوالے دیے گئے اور پھر یہ سلسلہ اس طرح آگے چلا. اچھا جی، اب آتے ہیں ہم اعجاز الحق کے اوپر. اعجاز الحق کے وکیل پیش ہوئے. ان کا بنیادی اعتراض یہ تھا کہ ISI نے فیض آباد دھرنا کیس میں ایک رپورٹ دی اور اس میں یہ کہا کہ اعجاز الحق کا دھرنا مظاہرین کے ساتھ کوئی روابط تھے یا تعلق تھا یا وہ رابطے میں تھے. تو اس حوالے سے جو یہ رپورٹ ہے اس حد تک ہمیں فیض آباد دھرنا ججمنٹ کے اوپر اعتراض ہے. ہماری حد تک جو یہ آبزرویشن ہے اس کو ایکسپنج کیا جائے، حذف کیا جائے. جب وکیل اعجاز الحق نے یہ کہا کہ میرے جو کلائنٹ ہیں وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں اور وہ پولیٹیکل پارٹی ان کے والد جو ہے وہ صدر ضیاء الحق کے نام کے اوپر رجسٹرڈ ہے، تو چیف جسٹس قاضی فائز نے کہا کہ میں ضیاء الحق کو صدر ہی نہیں مانتا اور وہ تو غیر جمہوری تھے اور آپ نے کیسے کہہ دیا. تو بہرحال ان دی اینڈ اعجاز الحق کو یہ ریلیف ملا ہے کہ کورٹ نے یہ آرڈر میں لکھوایا ہے کہ یہ جو ہماری آبزرویشن ہے یہ اعجاز الحق کو کسی بھی سٹیج کے اوپر ان کو متاثر نہیں کریں گی یا ان کے اگینسٹ یوز نہیں ہو سکتی. تو یہ پوری کورٹ پروسیڈنگ تھی. پھر اس کے بعد وزارت دفاع IB کی درخواستیں واپس لینے کی بنیاد کے اوپر خارج کر دی گئی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی درخواست واپس لینے کی بنیاد کے اوپر خارج کر دی گئی ہے. 15 نومبر انہوں نے کہا کہ اب ہمیں ریئلائز ہو گیا ہے کہ یہ ججمنٹ فیض آباد والی ٹھیک تھی، ورنہ ماضی میں تو فیض آباد دھرنے کی ججمنٹ پہ ہی اتنا جب انہوں نے ریویو فائل کیا تھا، پہلا ریویو بیرسٹر علی ظفر نے تو بڑی ہارش لینگویج استعمال کی تھی چیف جسٹس قاضی فائز کے خلاف، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ریفرنس بھی. لیکن آج ان کو ریئلائز ہو گیا کہ وہ ججمنٹ واقعی ٹھیک تھی. جی دور آئے درست آئے. لیکن ایک میں آخر میں تجزیہ پیش کروں گا اپنا جو میری پرسنل اوپینین ہے، لیکن اس سے پہلے آرڈر کا ایک حصہ کہ 15 نومبر تک سماعت ملتوی، اور کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جو TORs بنائے جائیں اس میں یہ TOR بھی ہونے چاہیے کہ اچانک جو یہ 9 ریویوز آئے کیا یہ محض اتفاق تھا یا یہ کوئی حادثہ تھا یا اس کے پیچھے کسی کا کوئی آرڈر تھا. یہ بھی TOR
ہونا چاہیے۔ اچھا، اب اس کیس کی پروسیڈنگ کے اوپر ایک دو دفعہ یہ بات ضرور آئی کہ جب بات نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی، تو مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ کسی ایک سٹیج کے اوپر رکنے والا نہیں ہے، یہ بات بہت آگے تک جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر فیض حمید کو، اب ڈی جی آئی سے ریٹائر ہوئے ہیں، اگر اس کو انکوائری کمیشن بلاتا ہے، پہلا سوال تو یہ اٹھے گا کہ کیا وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ فرض کریں وہ اگر آ گئے اور انہوں نے آگے یہ کہا کہ جی میں تو ایک فوج کے اندر چین آف کمان ہے اور یہ ہدایات اصل میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ نے دی تھی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد آپ فیض آباد دھرنے کا معاہدہ پڑھیں، اس معاہدے میں لکھا ہوا آخری لائن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اس معاہدے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے آرمی چیف اور ان کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ پھر بات جب نکلے گی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی دور تک جاتی ہوئی لیکن نظر جو آ رہی ہماری ہسٹری ہے یہ بھی طے ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کبھی بھی اپنے سابق چیف کے خلاف کھڑی نہیں ہوتی، یہی ہم نے مشرف کے کیس میں بھی دیکھا تھا۔ اور اب اگر بات جنرل ریٹائرڈ باجوہ کی طرف جا رہی ہے تو پھر کافی جو ہے، تو یہ میرے خیال سے حکومت کے لیے بھی چیلنجنگ ہوگا۔ کمیشن کی یقین دہانی تو کرا دی ہے، اور چیلنج اس طرح سے ہے کہ ایک تو اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ ہے، فیض حمید کا نام بھی اس میں ہے، رول ڈٹرمن کرنے کی بات ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر کمیشن بنتا ہے تو اس کا سربراہ کون ہوگا؟ کیا سپریم کورٹ کا جج ہوگا؟ کیا جسٹس سردار طارق مسعود ہوں گے؟ اور کیا چیف جسٹس کی مشاورت کے ساتھ سربراہ رکھا جائے گا؟ کیونکہ ماضی میں ہم نے آڈیو لیکس میں دیکھا کہ حکومت نے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے بغیر مشاورت کے جسٹس قاضی فائزہ کو آڈیو لیکس کمیشن کا سربراہ مقرر کر دیا گیا تھا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔